السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 24 اپریل 2026 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 6 ذی القعدہ 1447 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ آج جمعہ 24 اپریل کو دنیا بھر میں مختلف اہم قومی اور بین الاقوامی دن منائے جا رہے ہیں۔ ہندوستان میں اس دن کو قومی پنچایتی راج کے دن کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ یہ دن 1993 میں آئین میں ہوئی 73ویں ترمیم کی یاد میں منایا جاتا ہے، جس کے تحت دیہی علاقوں میں مقامی خود مختار انتظامیہ کو مضبوط کیا گیا۔ اس ترمیم کے ذریعے پنچایتوں کو آئینی درجہ دیا گیا اور گاؤں کی سطح پر جمہوری نظام کو فروغ ملا۔ یہ قدم ہندوستان میں جمہوریت کو نچلی سطح تک پہنچانے میں سنگ میل ثابت ہوا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر آج 24 اپریل کو بین الاقوامی دن برائے کثیر الجہتی اور سفارتکاری برائے امن بھی منایا جاتا ہے۔ یہ دن اقوام متحدہ کی جانب سے 2018 میں منظور کی گئی قرارداد کے تحت منایا جاتا ہے، جس کا مقصد عالمی تنازعات کو پرامن ذرائع سے حل کرنا اور ممالک کے درمیان تعاون کو فروغ دینا ہے۔ مغربی بنگال میں بڑے پیمانے پر ووٹروں کا ٹرن آؤٹ دیکھا گیا۔ پہلی بار اس طرح کے ٹرن آؤٹ نے تاریخ رقم کی ہے، لیکن اب بنگال میں اس بمپر ٹرن آؤٹ کی اہمیت کے بارے میں چرچے ہو رہے ہیں۔ حکومت کون بنے گا؟ ممتا بنرجی جیتیں گی یا ہاریں گی؟ کیا مغربی بنگال پہلی بار بی جے پی کے لیے اپنے دروازے کھولے گا؟ یہ تمام سوالات ہیں جن کے جواب ملک جاننا چاہتا ہے، لیکن کیا یہ اتنا آسان ہے؟ ناظرین، بنگال اسمبلی انتخابات پر آپ کے کیا رائے ہے؟ آخر ممتا بنرجی جیتے گی یا پھر بی جے پی کی جیت ہوگی؟ آپ اپنے خیالات کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ 2026 کے بنگال اسمبلی انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ 16 اضلاع میں 162 سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہوئی اور اس الیکشن نے ریاست اور ملک بھر میں ہلچل مچا دی۔ انہی نشستوں کے لیے گزشتہ 82% ٹرن آؤٹ کے مقابلے تقریباً 92% ٹرن آؤٹ کیسے ہوا؟ 2021 میں ٹی ایم سی نے 152 میں سے 92 سیٹوں میں، بی جے پی نے 59 اور دیگر نے 1۔ اب ریاستی انتخابات ایس آئی آر سے ووٹروں کے نام کو حذف کرنے، آزادانہ سیاست در اندازی ممتا بنرجی کی حکومت کی 15 سالہ کارکردگی کے باوجود ریاست میں 91.78% ووٹروں کی بھرمار ہوئی ہے۔ اس اضافے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ووٹرز اس بار زیادہ پرجوش اور متحرک ہیں۔ انتخابات محض ایک عمل نہیں بلکہ عوامی شرکت کا جشن بن چکے ہیں۔ دراصل ٹی ایم سی اور بی جے پی کا دعویٰ ہے کہ ان کی جیت یقینی ہے۔ مرکزی حکومت نے ان خبروں کو سختی سے مسترد کر دیا ہے جن میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ جاری اسمبلی انتخابات کے فوراً بعد ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 25 سے 28 روپے فی لیٹر تک اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی منصوبہ نہ تو زیر غور ہے اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی تجویز پیش کی گئی ہے۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ بعض میڈیا رپورٹس میں ایندھن کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو مکمل طور پر بے بنیاد ہے۔ حکومت کے سامنے ایسا کوئی معاملہ زیر غور نہیں ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے سپریم کورٹ میں واضح کیا کہ اسلام میں عورتوں کے مسجد میں داخل ہو کر نماز ادا کرنے پر کوئی پابندی نہیں، تاہم یہ افضل سمجھا جاتا ہے کہ وہ گھر میں نماز ادا کریں۔ یہ اہم موقف سپریم کورٹ کی 9 رکنی آئینی بینچ کے سامنے پیش کیا گیا، جس کی سربراہی چیف جسٹس سوریہ کانت کر رہے ہیں۔ بینچ میں جسٹس بی وی ناگا رتنا، احسن الدین امان اور دیگر جج شامل ہیں۔ سماعت کے دوران سینئر وکیل ایم آر شمشاد نے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی نمائندگی کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ خواتین کو مسجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت ہے، بشرط ہے کہ وہ مقررہ نظم و ضبط کی پابندی کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب عدالت میں ایک درخواست دائر کی گئی جس میں خواتین کو مساجد میں نماز کی اجازت دینے کی استدعا کی گئی تھی۔ وکیل نے عدالت کو بتایا کہ اسلام کے تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہے کہ خواتین کے مسجد میں داخلے پر کوئی پابندی نہیں، تاہم ان کے لیے باجماعت نماز میں شرکت لازمی نہیں ہے، جیسا کہ مردوں کے لیے ہے۔ دوران سماعت جسٹس امان اللہ نے ریمارکس دیے کہ اس بات کو مزید واضح کیا جانا چاہیے کہ آغاز اسلام سے ہی خواتین کے مسجد آنے پر کوئی اختلاف نہیں رہا اور یہ روایت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ اس پر وکیل نے کہا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو مسجد آنے سے نہ روکنے کی ہدایت دی ہے، اس حوالے سے کوئی شبہ نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا خواتین باجماعت نماز کا حصہ بن سکتی ہے؟ اس پر وکیل نے جواب دیا کہ اگر خواتین مسجد آئیں تو وہ جماعت میں شریک ہو سکتی ہیں اور یہ مکمل طور پر جائز ہے۔ انصاف کے توازن، فرد کی ساکھ اور انتظامی اختیارات کے حدود کو واضح کرتے ہوئے الہ آباد ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلہ سنایا ہے۔ عدالت نے صاف کہا ہے کہ محض 1 یا 2 فوجداری مقدمات کی بنیاد پر کسی شخص کو غنڈہ قرار دینا نہ تو منصفانہ ہے اور نہ ہی قانون کی منشا کے مطابق۔ عدالت عالیہ نے مزید کہا کہ اس طرح کے فیصلے سے نہ صرف فرد بلکہ اس کے پورے خاندان کی سماجی ساکھ متاثر ہوتی ہے۔ معاملہ بلند شہر ضلع کا ہے، جہاں ایڈیشنل ضلعی مجسٹریٹ فائنانس و ریونیو نے ستیندر نامی شخص کے خلاف 6 ماہ کے لیے ضلعی بدر کا حکم جاری کیا تھا۔
جسے بعد میں میرٹھ منطقہ کے کمشنر نے بھی برقرار رکھا۔ انتظامیہ نے درخواست گزار کے خلاف درج 2 فوجداری مقدمات کی بنیاد پر اسے عادی مجرم قرار دیتے ہوئے سماج کے لیے خطرہ بتایا تھا۔ تاہم سماعت کے دوران جسٹس سندیپ جین کی ایک رکنی بینچ نے پایا کہ انتظامیہ کا یہ نتیجہ مناسب شواہد اور قانونی معیار پر پورا نہیں اترتا اور اہم آبزرویشن کے ساتھ عدالت عالیہ نے بلند شہر انتظامیہ کی جانب سے جاری ضلع بدر کے حکم کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے منسوخ کر دیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں واضح کیا کہ اتر پردیش غنڈہ کنٹرول ایکٹ 1970 کے تحت سخت کارروائی کے لیے یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ متعلقہ شخص مسلسل اور باقاعدگی سے مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث رہا ہو۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا ہے کہ اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں اب تک ہوئی پولنگ سے اشارہ ملتا ہے کہ ٹی ایم سی جیتنے کے موقف میں پہنچ چکی ہے۔ ممتا بنرجی نے جو ترنمول کانگریس کی سربراہ ہے کولکتہ کے واؤ بازار علاقے میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ انتخابات میں کامیابی کے بعد تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ دہلی کو فتح کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے ذہن کو سمجھتے ہوئے میں کہہ سکتی ہوں کہ ہم اس موقف میں ہیں کہ ہم کامیابی حاصل کریں گے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے کہا کہ ملک کے 18 کروڑ مسلمانوں سے ناانصافی کر کے وکست بھارت نہیں بنایا جا سکتا۔ بھارت ایک چمن ہے، اس چمن میں تمام طرح کے پھول کھلیں گے، تبھی وہ چمن خوبصورت نظر آئے گا اور معطر بنے گا۔ اگر صرف ایک ہی پھول کھلنے کی بات ہوگی تو وہ چمن نہیں بلکہ صحرا بن جائے گا۔ بھارت کے مسلمان جب تک اپنی مضبوط سیاسی لیڈرشپ نہیں بنائیں گے انہیں حقوق سے محروم رکھا جائے گا۔ ہمیں اپنے مقدر کے فیصلے خود کرنے ہوں گے۔ 70 سال سے غیروں کو اپنے مقدر کے فیصلے کرنے دیا گیا تو ہم کو پسماندہ کر کے رکھ دیا گیا۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے گجرات کے بھوج کچھ علاقے میں مجالس مقامی کے انتخابات کے ضمن میں مجلسی امیدواروں کی تائید میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ ہندوستانی حکومت چینی شہریوں کے لیے سیاحتی ویزا پھر سے شروع کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ تقریباً 5 سال قبل گلوان وادی میں ہوئے پرتشدد تصادم کے بعد ان خدمات کو بند کر دیا گیا تھا۔ اب دونوں ممالک کے درمیان رشتوں کے جمی برف دھیرے دھیرے پگھل رہی ہے۔ یہ قدم دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں آہستہ آہستہ آ رہی نرمی کے درمیان اٹھایا گیا۔ حالانکہ کہ حال ہی میں ہندوستان اور چین نے براہ راست پروازوں بھی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی طویل عرصے سے رکے ہوئے کیلاش مانسروور سفر کو بھی دوبارہ بحال کر دیا گیا۔ نئے ویزا قوانین بنیادی طور پر چین، ہانگ کانگ اور مکاؤ سے آنے والے مسافروں پر نافذ ہوں گے۔ حکومت کا یہ فیصلہ سیاحت، تجارت اور لوگوں کے درمیان آپسی میل جول کو پھر سے بڑھانے کی کوشش کا حصہ ہے۔ ملک میں ہماچل پردیش کے بعد حکومت تلنگانہ دوسری حکومت بن چکی ہے جو کہ معاشی مسائل اور بحران کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سخت گیر اقدامات کا آغاز کر چکی ہے۔ تلنگانہ کابینہ نے آج معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات اور سرکاری ملازمین کے بقایا جات کی ادائیگی کے سلسلے میں انتہائی اہم فیصلہ کرتے ہوئے ریاستی وزراء، اراکین اسمبلی اور اراکین قانون ساز کونسل کی 50% تنخواہوں کی اجرائی کو روکتے ہوئے موظف سرکاری ملازمین کے بقایا جات کے علاوہ سرکاری ملازمین کے بقایا جات کی اجرائی کے سلسلے میں اقدامات کا فیصلہ کیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی زیر صدارت منعقد ہو رہے ریاستی کابینہ کے 31ویں اجلاس کے دوران کیے گئے فیصلے کے مطابق ریاستی کابینہ نے وظیفہ یابان کے بقایا جات کی ادائیگی کے لیے 100 دن کا منصوبہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق تلنگانہ حکومت کے باقاعدہ ملازمین کے بقایا جات مجموعی طور پر 6200 کروڑ ہے، جبکہ وظیفہ یابان کو جملہ 8000 کروڑ کے بقایا جات ادا شدنی ہیں۔ وظیفہ یابان کے بقایا جات کی ادائیگی کے لیے کابینہ نے وزراء، اراکین اسمبلی و اراکین قانون ساز کونسل کی تنخواہ میں سے 50% تنخواہ روکتے ہوئے وظیفہ یابان کے بقایا جات جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ RTC ملازمین کی ہڑتال سے پیدا شدہ صورتحال کا ریاستی کابینہ نے جائزہ لیتے ہوئے ہڑتالی ملازمین سے اپیل کی کہ وہ خودسوزی جیسے انتہائی اقدام سے گریز کریں۔ ریاستی حکومت ان کے مسائل کے حل کے سلسلے میں سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ ریاست تلنگانہ میں RTC ملازمین کی ہڑتال جاری ہے۔ شہر حیدرآباد کے بشمول اضلاع میں عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عوامی ٹرانسپورٹ خدمات مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ گئی، جس کے بعد طلبہ، ملازمین، مزدور، چھوٹے تاجر اور دیگر طبقات بری طرح متاثر ہو گئے۔ گریٹر حیدرآباد کے تقریباً 25 RTC ڈپوز سے تعلق رکھنے والی 3000 بسوں میں سے 90% بسیں ڈپوز تک ہی محدود ہو کر رہ گئی۔ بتایا گیا ہے کہ 450 میں سے تقریباً 400 الیکٹرک بسیں اور 260 کرائے کی بسوں میں سے 180 بسیں سڑکوں پر اتاری گئی، جبکہ مزید 120 بسیں آؤٹ سورسز ڈرائیورز کے ذریعے چلانے کی کوشش کی گئی۔ ہڑتال سے 10 تا 12 کروڑ روپے کے نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ ہڑتال کے بعد مسافروں کو پرائیویٹ گاڑیوں کا سہارا لینے کے لیے مجبور ہونا پڑ رہا ہے، جہاں ان سے منمانی کرایہ وصول کرنے کی شکایتیں مل رہی ہے۔ RTC ملازمین کی جاری ہڑتال کے بعد مسافروں کو درپیش مشکلات سے محفوظ رکھنے کے لیے تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن میں فوری اقدامات کرنے کا اعلان کیا۔
کارپوریشن نے بس خدمات کو بحال رکھنے کے لیے عارضی بنیادوں پر ڈرائیورز اور کنڈکٹرز کے عہدوں پر تقررات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں آج سکندرآباد ریجن کے تحت 12 RTC ڈپوز میں تقررات کے لیے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ اس اقدام کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ مسافروں کو راحت فراہم کی جائے اور بس سروس جزوی طور پر ہی صحیح مگر جاری رکھی جا سکتی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کنڈکٹر کے عہدے کے لیے امیدوار کا کم از کم 10ویں جماعت پاس ہونا ضروری ہے، جبکہ ڈرائیور کے لیے ہیوی وہیکل ڈرائیونگ لائسنس کے ساتھ کم از کم 18 ماہ کا تجربہ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ سکندرآباد ریجنل مینیجر سچیترا نے بتایا کہ اہل اور دلچسپی رکھنے والے امیدوار فوری طور پر درخواست دے سکتے ہیں۔ امیدواروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ براہ راست جبلی بس اسٹیشن ڈپو سے ربط پیدا کریں یا چنگیچرلا، اپل، کشیگوڑا، رانی گنج، کنٹونمنٹ، حکیم پیٹ، میرچل، جڈیمیٹلا، کوکٹ پلی، HCU، میاں پور ڈپوز کا رخ کریں۔ تلنگانہ کے اضلاع میں دوسرے مرحلے کی گرمی کی لہر شہریوں کے لیے انتہائی تشویشناک ثابت ہونے کا خدشہ ہے، اس لیے شہریوں کو دھوپ کے اوقات میں گھروں سے نکلنے سے گریز کرنے کے علاوہ سخت احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے تاکہ وہ گرمی کی لہر کے دوران لو لگنے کے واقعات کا شکار ہونے سے محفوظ رہیں۔ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں آج 24 اپریل سے 29 اپریل کے درمیان درجہ حرارت 45 ڈگری سیلسیس پہنچنے کا خدشہ ہے اور آئندہ 3 دن کے دوران درجہ حرارت میں ریکارڈ کیے جانے والے اضافے کے سلسلے میں ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ تلنگانہ کے کئی اضلاع میں درجہ حرارت 45 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کرنے کا خدشہ ہے، جس کے نتیجے میں کئی اضلاع کے علاوہ دونوں شہروں میں گرمی کی شدید لہر چل سکتی ہے اور کئی علاقوں میں لو لگنے کے واقعات میں اضافے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ ماہرین موسمیات کی جانب سے کی جانے والی پیشخاسی میں کہا گیا کہ تلنگانہ میں 24 تا 29 اپریل کے دوران دوسرے مرحلے کی گرمی کی لہر کے دوران عادل آباد، نرمل، کمرم بھیم، آصف آباد، منچریال، جگتیال، نظام آباد، ملگو، پیداپلی، محبوب آباد، بھدراتری، کتاگوڑم، کھمم، کریم نگر، سوریا پیٹ، جے شنکر، بھوپال پلی، نلگنڈا، سرسلہ، ونپرتی اور گڑھوال میں درجہ حرارت 43 تا 45 ڈگری سیلسیس رہے گا اور بعض مقامات پر 45 ڈگری سیلسیس سے زیادہ ریکارڈ کیے جانے کا امکان ہے۔ حیدرآباد کے پرانے شہر گوشہ محل میں گزشتہ ایک ہفتے سے آلودہ پینے کے پانی کی سربراہی نے مقامی عوام کو شدید مشکلات میں مبتلا کر دیا۔ متاثرہ علاقوں میں چوڑی بازار، جین مندر، لمبی گلی، ودرواڑی کے بشمول اطراف و اکناف کے کئی محلے شامل ہیں جہاں پر نلوں کے ذریعے گندا اور آلودہ پانی سربراہ کیا جا رہا ہے، جس سے عوام میں شدید برہمی پائی جا رہی ہے اور اسے صحت کے لیے خطرناک بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ مقامی عوام نے بتایا کہ اس مسئلے کی شکایت پر واٹر بورڈ کے اعلیٰ عہدیدار DGM، GM اور AGM سے متعدد بار شکایتیں کرنے کے باوجود آج تک اس مسئلے کا کوئی حل برآمد نہیں کیا گیا۔ مقامی عوام نے حیدرآباد واٹر ورکس بورڈ کے اعلیٰ عہدیداروں کی غفلت اور لاپرواہی پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا اور دریافت کیا کہ ان کی شکایتوں کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا نے ریاستی جامعات کے وائس چانسلرز پر زور دیا کہ وہ طلباء کی مہارتوں کی ترقی اور مسلسل تعلیمی بہتری پر خصوصی توجہ دیں۔ گورنر نے لوک بھون میں ریاستی جامعات کے وائس چانسلرز اور محکمہ اعلیٰ تعلیم کے حکام کے ساتھ منعقدہ اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس کے دوران تلنگانہ کونسل آف ہائیر ایجوکیشن کے چیئرمین پروفیسر وی بالا کرشنا ریڈی نے گزشتہ ایک سال کے دوران نافذ کردہ اصلاحات، نئے کورسز کے آغاز، تحقیق کے فروغ اور مہارتوں کی ترقی کے اقدامات پر بریفنگ پیش کی۔ وائس چانسلرز نے اپنی جامعات میں جاری جدید پروگراموں، داخلوں میں شفافیت کے اقدامات، اصلاحات اور درپیش چیلنجز سے آگاہ کیا۔ گورنر نے جامعہ عثمانیہ، کاکتیہ یونیورسٹی اور JNTU کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ جامعات کو صرف ڈگری دینے والے ادارے نہیں رہنا چاہیے بلکہ انہیں روزگار کے موقع بڑھانے اور عالمی معیار کی تعلیم فراہم کرنے والے مراکز بننا چاہیے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد VC سجنان نے بینکوں پر زور دیا کہ غیر قانونی معاملات کے لیے استعمال ہونے والے زیرو اکاؤنٹس پر نظر رکھتے ہوئے سائبر دھوکہ دہی کی روک تھام پر توجہ مرکوز کریں۔ حیدرآباد پولیس سربراہ نے بینکوں کو مشورہ دیا کہ وہ برانچوں کی ترجیحات کو تبدیل کریں اور صرف نئے کھاتے کھولنے کے نشانے کے بجائے شہریوں کے تحفظ اور ادارے کی ساکھ کو اولین ترجیح دیں۔ انہوں نے اس بات کی خواہش کی کہ ان دونوں چیلنجوں کو برانچ کی سطح پر کلیدی کارکردگی کے اشارے کے طور پر شامل کیا جائے اور جو برانچز ان پر عمل کریں انہیں بینک کے اعلیٰ حکام کی جانب سے اعزازات سے نوازا جائے۔ کمشنر پولیس نے بینک اکاؤنٹس کے غلط استعمال اور سائبر دھوکہ دہی کی روک تھام کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے بینک کے اعلیٰ حکام کا ایک اجلاس طلب کیا۔ یہ اجلاس آپریشن آکٹوپس کے تناظر میں منعقد کیا گیا جو کہ منظم سائبر دھوکہ دہی نیٹ ورکس کو ختم کرنے کے لیے حیدرآباد سٹی پولیس کا ایک مربوط اقدام ہے۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس کی جانب سے نقلی نمبر پلیٹ کی گاڑی کا استعمال کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ جوائل ڈیوائس IPS جوائنٹ کمشنر پولیس ٹریفک کے مطابق 29 سالہ شیخ مصطفیٰ ساکن بشارت نگر نے اپنی موٹر سائیکل پر اپنے رجسٹریشن نمبر کے بجائے غلط نمبر کا استعمال کیا۔ باسخ اطلاع کی اطلاع پر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ یہ نوجوان نے ٹریفک قواعد کی خلاف ورزی پر جرمانے سے محفوظ رہنے اور فائنانس ریکوری ایجنٹ سے بچنے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا تھا۔
تلنگانہ ہائی کورٹ نے تلنگانہ حکومت کو ہدایت دی کہ وہ واضح کرے کہ کیا سرکاری دواخانے میں علاج کے لیے مریض کے پاس لازمی طور پر آدھار کارڈ ہونا ضروری ہے؟ اگر آدھار نہ ہو تو کیا علاج سے انکار کیا جائے گا؟ عدالت نے یہ بھی پوچھا کہ اگر مریض کے ساتھ کوئی معاون یعنی اٹینڈنٹ نہ ہو تو کیا قواعد کے مطابق علاج کی اجازت ہے یا نہیں؟ عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا کہ ان تمام نکات پر مکمل تفصیل فراہم کی جائے۔ عدالت نے آج ایک بار پھر حکومت کو ہدایت دی کہ وہ یہ واضح کریں کہ اگر مریض کے پاس آدھار کارڈ نہ ہو یا اس کے ساتھ کوئی معاون نہ ہو تو طبی خدمات فراہم کرنے کے بارے میں حکومت کی پالیسی کیا ہے۔